آج جس مسئلے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ حالیہ دنوں میں سری نگر میں ہوئے ایسڈ اٹیک سے متعلق ہیں۔ اس ایسڈ اٹیک میں ایک دوشیزہ پہ تیزاب پھینکا گیا اور ابھی تک اس کی بینائی اور اس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا، اور اس واقعے کے خلاف یہاں پر شدید غم و غصہ دیکھا گیا لوگوں میں۔ لیکن جن لوگوں نے بھی اس معاملے پہ اظہار خیال کیا، وہ ایک مسئلے کو چھونے سے یا اس مسئلے کی صحیح تشخیص کے معاملے میں وہ معاملہ ان کے زیر بحث نہیں آیا، اس مسئلے کو وہ سمجھ نہیں پائے اور اس کے اسباب پہ انہوں نے روشنی نہیں ڈالی۔ وہ یہ معاملہ تھا کہ کس طریقے سے جو پتر ستا یا جس کو آپ پیٹریارکی کہیں، یہ کہیں نہ کہیں ایک بیسک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ایسڈ اٹیک ہوتے رہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سماج جو ہے وہ ایک پتر ستا سوچ رکھتا ہے۔ ہمارے کلچر جو ہے پورے برصغیر کا، اس کلچر میں پتر ستا یا پیٹریارکی مزین ہے اس میں، اور یہ جو پیٹریارکی رینفورس کی جاتی ہے یہ پاپولر کلچر کرتا ہے، اور جو پاپولر کلچر جو ہمارے یہاں بنتا ہے وہ آپ کے سماج سے بنتا ہے، اور خاص کر میڈیا کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور میڈیا میں بھی پاپولر کلچر کو بڑھاوا دینے میں ہماری جو ہے فلمیں، ڈرامے اور ڈیلی جو سوپس رہتی ہیں ان کا بڑا ایک کلیدی کردار اس میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے یہاں پہ گانے بنتے ہیں اس میں کس طریقے سے جو ہے ایک عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے والا معاملہ ہے اور اس پہ بہت ہی کم لوگوں کی نگاہ گئی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان فلموں میں جو ہے ہراساں کرنا ایک لڑکی کو، سٹاک کرنا ایک لڑکی کو، اس پہ کامنٹس پاس کرنا اور اس کو تنگ کرنا، یہ جو ہے اس کو بالکل ایک نارمل معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہیں نہ کہیں جو ہے عورتوں سے یا لڑکیوں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ جب لڑکا کوئی ان پہ کامنٹ پاس کرے، ان کو ہراساں کرے، ان کو سٹاک کرے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس چیز کو برداشت کرے، ٹالریٹ کرے اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اس کے خلاف تو اس لڑکی کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ان بالی ووڈ موویز اور ڈیلی سوپس نے جو ہے کہیں نہ کہیں مردوں کے ذہنوں میں یہ بات مزین کر دی ہے کہ جو ہے لڑکیاں اس چیز کو بڑا ہی پسند کرتی ہے، وہ اس سے خوش ہوتی ہیں، اور اس طریقے کا کلچر جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اور یہ جو تمام ڈیلی سوپس اور یہ جو موویز ہیں اس پیٹریارکل کلچر کو، جس میں کہ عورت کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم برداشت کرو اور رپورٹ نہ کرو اس ابیوز کو اور اس ہراسمنٹ کو، کہیں نہ کہیں مرد سمجھتے ہیں کہ عورتیں بھی ہیں یا لڑکیاں بھی جو ہیں اس چیز کو انجوائے کرتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا اسباب یہ ہے کہ پیٹریارکی پہ جو ہے اس ایسڈ اٹیک کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ کس طریقے سے جو ہے مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ عورتوں کو دبائیں، آپ ان پہ کامنٹس پاس کریں، آپ ان کو سٹاک کریں، اور اگر وہ آپ کا پرپوزل ٹھکرائیں تو یہ آپ کی جو ہے میسکولینٹی اور ایگو کے خلاف ہے۔ تو یہ ٹاکسک میسکولینٹی کی وجہ سے ہی یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ جو شخص تھا وہ برداشت نہیں کر سکا ایک لڑکی کی طرف سے اس کا جو پرپوزل تھا شادی کا، وہ ریجیکٹ اس کے گھر والوں نے بھی کیا تھا، اس نے بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ بالکل غلط لگا کہ جو ہے میرا رشتہ جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا۔ تو اس چیز کو بدلہ لینے کے لیے یا اس نا کو یہ ہاں بنانے میں یا اس نا کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہی اس نے جو ہے اتنا گنونا قدم اٹھایا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جو پتر ستا سوچ ہے جس میں کہ مرد کو سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بڑا ہی اسٹرانگ ہو، وہ نو نہ لے، اور اگر عورت کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے نہ ہے تو اس کو ہاں میں بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر ہاں میں نہیں بدل پاتا ہے تو ایسا کچھ کر لے کہ جس کی وجہ سے اس عورت کو سزا دی جائے کہ اس نے نہ کیوں کہی۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیجئے اس میں جو ریمیڈیز ہیں، اب
اس ریمیڈیز کے حوالے سے بڑا ہی امپورٹنٹ جو زیر بحث کچھ باتیں آئی ہیں، اس میں لیجسلیچر کا جہاں تک معاملہ ہے یا لیگل وے کے ذریعے کچھ معاملات کو حل کرنے کا مسئلہ ہے، تو بہت سارے ایکٹیوسٹس نے یہ بات کہی کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ خطرناک سزائیں دی جائیں، موت کی سزا دی جائے، ان فیملیز کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے لیگل کورس کوئی صحیح معاملہ نہیں ہے، بلکہ صحیح معاملہ ایجوکیٹ کرنے کا ہے. اور ایجوکیشن میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں اور سکولز میں جینڈر ایکویلٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور یہ سکھایا جائے، یہ آداب سکھائے جائے کہ کس طریقے سے مرد اور عورت کا اختلاط ہو، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرے، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرے، چاہے وہ آن لائن والا معاملہ ہو یا آف لائن والا معاملہ ہو. اور کہیں نہ کہیں مردوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے عورت کے پاس بھی ایک ایجنسی ہے کہ جس کے ذریعے وہ نہ کر سکتی ہے، اس کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ نہ کر سکتی ہے کسی بھی معاملے میں. جس طریقے سے مرد جو ہے بہت سارے معاملات میں نہ سنتے ہیں، چاہے وہ آپ کا جاب کا معاملہ ہو، بہت سارے دوسرے معاملات ہو جہاں پر ہمیں زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے نہیں کا، تو یہ نہیں اس معاملے میں بھی جو ہے ہمارے نظروں کے سامنے رہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ نو کو ایکسیپٹ کرنا سکھایا جائے، ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن کے تھرو، خاص کر سکولز، کالجز، یوتھ میں جو ہے جینڈر کے حوالے سے ایک الگ مضمون پڑھایا جائے، اس کی ایڈوکیسی ہو، چونکہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے جینڈر سینسٹیوٹی کا. اور خاص کر پیٹریارکی کے خلاف جو ایک جنگ ہے، اس میں جو ہے مرد عورتیں چونکہ دونوں اس کے وکٹمز بن رہے ہیں، جہاں پر بھی مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی اپنی ایموشنز کو ڈسپلے نہ کرے، کبھی وہ آنسو نہ بہائے، اور ہمیشہ ایک بریو فیس پٹ اپ کرے. کہ یہ بھی ایک ٹاکسک میسکولینٹی اور پیٹریارکی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ مرد سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ کبھی اس کے ایموشنز نہ ہوں، اور عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ ہمیشہ اوبیڈینٹ ہو، وہ ٹالرنٹ رہے اور نہیں نہ کہے. تو لیجسلیچر کا معاملہ، لیگل وے، کرمنل کوڈ، پنشمنٹ، یہ سب سے لاسٹ میں آتا ہے. پہلے وہ تمام اسباب ہونے چاہیے، وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے جس کے تھرو کی جینڈر سینسٹیوٹی انکلکیٹ ہو ہمارے یوتھ میں، اور وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم کو انٹریکٹ کرے دوسرے جینڈر کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ بھی ہو کہ سکولز میں اس طریقے کی تعلیم دی جائے، اور ساتھ ہی مردوں کو اس میسکولائن ٹاکسٹی سے باہر نکالا جائے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ تمام سٹیپس لے کر، جس میں ایجوکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جینڈر سینسٹیوٹی کے حوالے سے، تو اس کے بعد بھی اگر اس طریقے کے واقعات ہوں تو تب جو ہیں سزائیں دی جائیں. ادروائز اس طریقے کی سزاؤں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسپائٹ ریپ لاز اتنے اسٹرنجنٹ ہے انڈیا میں، باقی جگہوں پر، لیکن پھر بھی ریپس ریگولرلی ہوتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف لاز ہیں، ایسڈ اٹیکس کے خلاف لاز ہے، ایسڈ بیچنے کے خلاف لاز ہیں. بٹ اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز جو ہے تشدد جو ہے عورتوں کے خلاف کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ایجوکیشن ہی ایک بیسک ٹول ہے جس کے ذریعے کہ جینڈر سینسٹیوٹی یا جینڈر سینسٹائزیشن جو ہے دونوں جینڈرز کی جائے، تبھی ہم اس پتر ستا کے خلاف، اس پیٹریارکی کے خلاف اور میسکولائن ٹاکسٹی کے خلاف لڑ سکتے ہیں.